وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک بما جئت به فهل نخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ملے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ فقلت یا نبی اللہ آمنا بک بما جئت به، یا رسول اللہ ہم آپ کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان لائے اور جو آپ اللہ کی طرف سے لائے قرآن اور اس کی تشریح حدیث شریف پر اس پر بھی صدق دل سے ایمان لائے۔ پھر یہ ہر وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا دل نیکی کی طرف، آپ تو سراپا نور ہیں، سراپا نیکی ہیں، نیکی کی رہنما ہیں، آپ کا دامن ہی نیکی ہے، آپ کی ذاتی نیکی کی دلیل ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نہ بھٹک جائیں، اس لیے آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں۔ وَكَانَ نَخَافُ عَلَيْنَا، آپ کو ہم سے خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے کوتاہی یا سستی نہ ہو، اس لیے آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نیکی پہ قائم رکھ۔ قَالَ نَعَمْ، آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک سمجھا، میں یہ تمہارے لیے امت کے لیے دعا کرتا رہتا۔ اب یہ تو امت پہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ امت کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے۔ اب امت اس احسان کو کس طرح ادا کرتی ہے، اس کو کتنا اہمیت دیتی ہے، اس کو کتنا سمجھتی ہے، یہ جواب تو امت کے ذمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، کہ انسانی دل اللہ کریم کے دست قدرت کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ جس نے معاملہ عظمت الہی کو قبول کر کے اطاعت کا معاملہ رب سے استوار کر لیا، اس کا نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کی پرواہ نہ کی، عظمت الہی کی پر اس کا برائی کی طرف پھیر دیتے کہ ادھر جانا چاہتے تو ادھر جا کے دیکھ لو۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ دو کتابوں نے روایت کی ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشۃ بارض فلاۃ یقلبها الریاح ظہرا لبطن۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دل کی مثال پر کی مانند ہے جو میدان میں پڑا ہوا ہے، ہوائیں اسے پیٹھ کی طرف پھیرتی رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انسانی دل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پر جنگل میں کہیں کھلے میدان میں پڑا ہو، ہوائیں چل رہی ہوں، کوئی اسے الٹا کر دیتی ہو، کوئی اسے سیدھا کر دیتی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک وسیع میدان ہے، انسانی قلب میں طاقت ہے خواہش کرنے کی، آرزو کرنے کی۔ ایک طرف سے ایک ہوا آتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت اتباع رسالت سے لبریز ہے، وہ اسے سیدھا کر دیتی ہے، سیراب کر دیتی ہے، اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر دوسری طرف سے ایک جھونکا آ جاتا ہے، اس میں نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، برائی کی طرف دلچسپی ہوتی ہے، گناہ کی آرزو ہوتی ہے، وہ بھی اسے چھیڑتی ہے، پلٹ کر الٹا کر دیتی ہے۔ یعنی خواہشیں دونوں طرح کی آ سکتی ہیں ہر بندے۔ اب وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کس خواہش پہ عمل کرتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے، یہی امتحان۔ ہر بندے کو دونوں طرح کی آرزو ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ برائی کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں نیکی کی خواہش آ سکتی ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کسی بھی لمحے اس کے دل میں گناہ کی خواہش بھی کروٹ لے سکتی ہے، اب وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں۔
وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ تاسنی بالحق ویؤمن بالموت والبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پہ یقین نہ کر لے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق میں اللہ کا رسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سچے دل سے قبول کرے ایک بات، موت کے ساتھ ہی مان لائے، موت کو فنا نہ سمجھے۔ جیسا اللہ کریم نے خبر دی ہے کہ موت ایک تبدیلی ہے، جس طرح آدمی زمین میں منتشر ہے پھر اللہ اسے باپ کی پشت میں منتقل کرتا ہے، ایک تبدیلی ہے، پھر باپ کی پشت شکم مادر میں جاتا ہے، ایک اور تبدیلی، ایک جان سے دوسرے جان چلا گیا۔ شکم مادر سے دنیا میں آتے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں، اسی طرح دنیا سے برزخ میں چلا جاتا ہے تو ایک تبدیلی ہے حالت کی، ایک حالت سے دوسری حالت کو چلا گیا۔ موت فنا کا نام نہیں ہے کہ مر گیا تو قصہ ختم ہو گیا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر برزخ میں پہنچ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، برزخ انتظار گاہ ہے، قیامت تک وہاں انتظار کرے گا، وہاں جیسا بندہ ہے ویسا اہتمام ہوگا، کوئی معزز ہے تو اچھا اہتمام ہوگا، کوئی منکر ہے تو جیسا چوروں کا اہتمام اولاد ہوگی۔ تو گویا برزخ کے عذاب و ثواب ایک انتظار گاہ میں جس پائے کا بندہ ہے اس پائے کی رہائش ہے۔ چور ہے تو ظاہر ہے اولاد میں ہوگا، کوئی افسر ہے معزز ہے تو وہ وی آئی پی اسے ٹریٹمنٹ، کو عام آدمی ہے تو اسے بھی ایک منجی بستر دے دیا جائے گا۔ اور پھر موت کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان رکھے، یہ بھی یقین ہو کہ پھر میدان حشر میں جانا ہے، وہاں فیصلہ ہونا ہے، اللہ دوزخ سے بچائے اور جنت نصیب کرے، اس کا پکا یقین ہو۔ بندہ کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جب یہ آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے، پھر نافرمانی پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ میرا اللہ ازل سے ہر چیز جانتا ہے، یہی تقدیر ہے، اس کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ان 4 باتوں پہ جو یقین رکھتا ہو وہ مسلمان ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میری امت میں 2 طبقے ایسے ہیں جن کا اسلام سے رائی برابر بھی تعلق ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، امت تو حضور کی ساری دنیا ہے، آپ سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ وہ 2 طبقے کون ہیں؟ فرمایا مرجئہ والقدریہ، 2 طبقے ہیں، ایک مرجیہ اور ایک قدریہ۔ مرجیہ لمبی بحث ہے اور قدریہ کی بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن مختصراً مرجیہ جو ہے یہ رجاء سے ہے، رجاء امید کو کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو جی چاہے کرو تو اللہ نے تو بخشنا ہی ہے، ہم امت میں ہیں اور امت بخشی جائے گی، نیکی کرو برائی کرو اس میں ہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشش کی امید رکھو، جو جی چاہے کیے جاؤ، یہ مرجیہ ہے۔ قدریہ وہ کہتے ہیں ہمارا کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہر کوئی تقدیر کے تابع ہے، جو اللہ نے کروانا ہے وہ ہوگا، جو کرتے رہو، جو ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کروا رہا ہے، نیکی کر رہے ہو اللہ کروا رہا ہے، گناہ کر رہے ہو اللہ کروا رہا ہے، بے فکر کیے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیرات جن 2 طبقوں کے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رواہ ابو داؤد، روی ترمذی ورنہ وہ ابو داؤد اور ترمذی اور ایسا ہی دوسری کتابوں میں بھی یہ
روایت کیا